السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر، آیات مقدسہ 13 تا 18 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا سے سچی جماعت جو ابرار ہیں، جن کی اعلیٰ سوچ خدا پرستی کی ہے، اعلیٰ سوچ انسانیت کی خدمت کی ہے، انسان دوستی کی ہے، جنہوں نے دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ عظیم جماعت، سچی جماعت، ان کے انعامات کا ذکر ہوا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں بالخصوص وہ سچی جماعت وہ ہے یوفون بالنذر، جو اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، سیاسی اعتبار سے وہ ایک تنظیم رکھتے ہیں، ان میں ایک نظم ہے، اور انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر معاشی اعتبار سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ ایسی مینجمنٹ کرتے ہیں جس میں ایک مسکین، ایک یتیم، ایک قیدی جو محروم المعیشت لوگ ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو سرپرستی ہوگی یہ اسی شکل میں ممکن ہے جب اس میں خدا پرستی ہوگی، یعنی اللہ سے تعلق قائم کر کے اللہ کی مخلوق سے تعلق قائم کریں۔ اس لیے کہا اعلیٰ حبہ، اسی کی محبت میں سب کچھ ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ سچی جماعت سیاسی اعتبار سے بھی دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، معاشی اعتبار سے بھی دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، ایک ایسا سماج تشکیل دینا چاہتی ہے جو آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، جس میں امن و امان ہو، بد امنی نہ ہو، جس میں خوشحالی ہو، بے روزگاری نہ ہو، جس میں فرقہ واریت نہ ہو، تنگی نہ ہو، سائنس ہو، اعلیٰ ایجادات ہوں۔ یہ وہ اعلیٰ سچی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کے انعامات کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا۔ اور تیسری ان کی خوبی یہ ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اصل میں ان کا جو ہدف ہے وہ امن و امان ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، انسانیت کی آزادی ہے۔ اس لیے جب ان پہ مشکلات آتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سچی جماعت کو دیکھیے، تو مکی دور میں 13 سالہ مکی دور اتنا کٹھن ہے، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب و آلام ہیں، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے برداشت کیا، عدم تشدد کی پالیسی پہ قائم رہے، اور انتظار کرتے رہے اللہ رب العزت کے حکم کا اور حالات کا، کہ جس وقت حالات سازگار ہوں گے
تو ہم میدان میں اتریں گے، لہذا وہ میدان میں اترے، پھر اللہ رب العزت ان کے سچی جماعت کے انعامات ارشاد فرما رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک، جنت کے اندر یہ جو جنتی ہیں یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، فیہا اس میں، علی الارائک تختوں کے اوپر، جیسا کہ دنیا کے اندر ایک بادشاہ ہے اور وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تخت سجا ہوا ہے، لوگ سامنے کھڑے ہیں، اسی طرح یہ بھی وہاں تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ میرے عزیزو، تختوں پہ تو وہی بیٹھے گا نا جس نے دنیا میں تخت دیکھے، تخت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کون سا تخت؟ عدل کے نظام قائم کرنے کا تخت مراد ہے یہاں سے۔ اللہ کے بندے تخت دیکھتے ہیں، تخت کو دل پہ نہیں بٹھاتے، بلکہ تخت یعنی اختیارات کا جو استعمال ہوتا ہے سیاسی طور پر، وہ عوام کے لیے کرتے ہیں، سب کچھ عوام کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی بالادستی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے حکومت کی کوشش ہی نہیں کرنی، تخت کے حصول کی کوشش ہی نہیں کرنی، بلکہ ظالموں کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور کمپرومائز کرنا ہے، تو وہ تخت کی کیا پہچان پیدا کریں گے؟ اس لیے دنیا میں انہوں نے محنت کی، وہ تخت جس پر بیٹھ کر عدل کا نظام قائم کرنا ہے، اس ظالم مافیا سے چھینا۔ آج اللہ نے وہ تخت جنت میں دے دیا۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھتے اس میں کوئی دھوپ اور نہ سردی۔ معتدل موسم، کون سا اچھا موسم ہوتا ہے؟ جو معتدل ہو، کوئی سردی بھی نہ ہو زیادہ اور گرمی بھی نہ ہو، دھوپ میں تپش بھی نہ ہو، اس موسم کو بندہ انجوائے کرتا ہے، اور ہر طرف چشمے ہوں، خوبصورت ہوائیں ہوں، خوشبوئیں ہوں، اور پھول کھلے ہوئے ہوں، اور موسم بہار جیسے ہوتا ہے، کوئی سردی بھی نہیں اور گرمی بھی نہیں ہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، وَدَانِيَةً، اور جھک رہے ہیں، علیہم ان پر، ظِلَالُهَا، اس کی چھائیں، اس کا جو سایہ ہے ان کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور نیچے کر رکھے ہیں اس کے گچھے، تذلیلا، لٹکا کر۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جو گچھے ہیں مختلف چیزوں کے، انعامات، فروٹس وغیرہ، وہ لٹکے ہوئے ہیں اور سایہ ہو رہا ہے ان پر۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، میرے عزیزو دیکھو، یہ جنتیوں کو جو انعامات دیے جا رہے ہیں، اصل میں دنیا کے اندر یہ انعامات بظاہر دنیا داروں کے پاس تھے، لیکن اس سچی جماعت نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ انعامات دنیا میں جو ایک خاص طبقے کے پاس تھے ان سے چھینے اور اس کے لیے جد و جہد کی اور عوام کو دے دیے۔ یہ عوام کے وسائل ہیں، اصل میں تو اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ کے وسائل ہیں، لیکن ایک خاص گروہ اور خاص طبقہ اس پر قابض ہو جاتا ہے، اور سچی جماعت کیا کرتی ہے؟ وہ ان کو آزادی دیتی ہے اور پوری عوام کے اندر، قوم کے اندر ان کو تقسیم کر دیتی ہے۔ اس لیے یہاں دیکھیے اللہ ان کو وہ انعامات دے رہے ہیں جو عزت کے انعامات ہیں، اکرام۔ دنیا میں تو عزت وہ کرواتے تھے جو ظالم طبقہ تھا، اور ان کو وہ تذلیل کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے، لیکن اصل میں حقیقی عزت ان کی ہے۔ اسی لیے دنیا میں جو بظاہر انعامات ان کے پاس تھے وہ اللہ ان کو دے رہے ہیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس برتن، آنیاتن، برتن، من فضہ، چاندی کے، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور جتنے بھی یہ برتن ہیں، آب خورے ہیں، یہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں، قواریر من فضہ، اور شیشے ہیں چاندی کے، قدروها تقدیرا، آپ ان کی خوبصورتی دیکھیے، اتنے قیمتی ہیں کہ وہ چاندی کے برتن ہیں اور اتنے صاف شفاف ہیں کہ یہ شیشے کی طرح نیچے تک چیزیں نظر آ رہی ہیں۔
پھر اللہ رب العزت جو نعمتیں دے رہے ہیں ان کو قدروها تقدیرا، اس کو ماپ رکھا ہے پورا ماپنا، یعنی جتنی ان کی ضرورت ہے اللہ رب العزت وہ نعمتیں ان کو عطا فرما رہے ہیں، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، بیلنس جیسے طبیعت چاہتی ہے، طبیعت جس میں خوشحال ہو۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو وہاں پلاتے ہیں ان پیالوں میں جس کا مزاج زنجبیل ہے۔ ایک وہ مزاج تھا جو کافور ہے سرد علاقے کے اعتبار سے، یہ زنجبیل گرم علاقے کے اعتبار سے ہے، یعنی ہر قسم کا جو مزاج دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اور لوگ نعمتیں حاصل کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اللہ رب العزت اس کا تعارف فرما رہے ہیں۔ یہاں پر جو ان کو مشروب ملے گا وہ جیسے جام شراب ہے، اور پھر اس کے اندر زنجبیل ملا ہوگا، اور یہ زنجبیل کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے، فیہا اس جنت میں، تسمی سلسبیل، جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے جو سلسبیل ہے، پانی کا صاف شفاف بہتا ہوا چشمہ ہے یہ میرے عزیزو۔ یہ شراب، یہ کافور ملی ہوئی، زنجبیل ملی ہوئی، اللہ رب العزت ہمارے مزاجوں کے مطابق گفتگو ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ دنیا کے اندر جو عیاش بادشاہ ہیں، اپنے آپ کو وہ اعلیٰ مرتبے والا سمجھتے ہیں، وہ یہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، لیکن دنیا کی شراب، دنیا کی عیاشی میں وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، دماغ اور عقل معروف وہ شراب اور چیزیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت جو دیں گے اس میں قوت ہوگی، اس میں خوبصورتی ہوگی، اس میں ذائقہ ہوگا، لیکن عقل اس سے ضائع نہیں ہوگی بلکہ عقل بڑھے گی۔ یہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں سے اللہ رب العزت عقل میں اضافہ فرمائیں گے۔ یہ نعمتیں جاری ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔